سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج ایک دو کامنٹس ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جھوٹ، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کتنے فیصد لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو جیسے میں ایک آڈیو سنواؤں گا، آواز آپ پہچان لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ جی میاں نواز شریف صاحب نا کوئی اے بی سی ڈی ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہے جو صبح شام کی جو ہے وہ بولتے رہے فضول بے تکا اسٹیٹس میں، اور وہ ایکشن کے ذریعے بولتے ہیں۔ تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی۔ تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی۔ یہ عظمیٰ صاحبہ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن لوگوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس میں ان کو بھی تھوڑا سا انہوں نے استعمال کیا ہے، بات سمجھ لیں۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف جتنے دن یہ جنگ چلتی رہی، یہ حالات اچھے نہیں تھے پاکستان انڈیا کے، بالکل خاموش رہا۔ اور اس کے بعد جو کچھ بتایا جا رہا ہے، ابھی تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہ بھی بتایا جائے کہ جو کامران لڑکا ہے، جو کارنامہ اس نے انجام دیا، وہ بھی نواز شریف شاید خود ہی گئے تھے اور سارا کچھ انہوں نے کیا۔ یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور انڈیا جو میڈیا آپ نے دیکھا ہے جس طرح وہ جھوٹ بول رہے تھے، آج انہیں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وقتی طور پہ شاید یا لوگ میری بات کا یقین کر لیں گے، بعد میں تو پتہ ہی ہے آپ کو لوگ جس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی جو انڈین میڈیا نے کام کیا تھا اس کو میرا مصیبت پڑی ہوئی ہے، لوگ جو ہے میڈیا کے خلاف ہو گئے اور وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے مودی کے کہنے پہ، اور یہی حالات ہماری میڈیا کے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے سیاستدان جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اسلام اور وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ آپ سب کے علم میں، جس طرح شیعہ سنی دوسرے بھی جتنے مذہب کے لوگ یا فرقے کے لوگ رہتے ہیں، ان میں آپس میں کوئی ایسے حالات نہیں کہ وہ بیٹھ مل کر کوئی مسئلے ہوں ان کا حل ڈھونڈیں۔ آج ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہا، بڑا اچھا تھا پروگرام، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہی پرابلم نہیں ختم ہوئے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے توجہ دی، مگر جو اصل چیز ہے اسلام کی، اور جس کی وجہ سے آج تک اسلام کو بڑا سخت نقصان پہنچا، وہ آپ کو بھی علم ہے کہ جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے، رشوت ہے، زنا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں جس پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ علماء ہیں، انہوں نے بھی سب سے زیادہ یہی ایک دوسرے کو سبق دیا کہ فلاں فرقہ غلط ہے، فلاں فرقہ غلط ہے، فلاں مذہب غلط ہے، فلاں لوگ ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ اور اسی چکر میں آپ نے دیکھا مسلمانوں کی جس طرح تباہی پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، عرب کنٹریاں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی سکون نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جو بنیادی چیزیں تھیں جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور پاکستان بالکل ایسے ہی حالات، ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مریم خود بھی اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہے کہ میری تو کہیں بھی پراپرٹی نہیں ہے، یہ نہیں، کوئی اس سے اس کی سیاست پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ اس چیز کی عادی ہو چکی ہے کہ وہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے نہیں۔ سچ بولنا بہرحال پاکستان جیسے ملک میں ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر لی، اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ اور میں کسی ادارے کے خلاف نہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کی کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اداروں کے خلاف یہ بھی بات ہے، کل ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، کچھ خواتین تھیں، وہ میرے پاس موجود ہیں، ان کی تصویریں میں کوشش کروں گا اوپر لگوا بھی دوں ایک آدھی۔ پولیس لے گی پکڑیا کس لیے کہ اس عورت کے بھائی نے کہا کہ یہ مکان کا جھگڑا ہے تو یہ میری بہن کو ذرا نا پانجا لگاؤ۔ اب وہ لے کے آئے، پھر وہ مرد پولیس والے تھے، انہوں نے ان عورتوں کی شلواریں نیچے کر کے تو ان کو اوپر سے جو بھی تشدد کیا، وہ کہتی اتنا تشدد کیا۔ اس میں ایک عورت ایسی تھی جو امیز سے تھی،
اور وہ کہتی مجھے پتہ نہیں ہے میرا بچہ اندر زندہ ہے یہ مر گیا. اور پولیس والوں کے متعلق ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا. جو آئی جی پنجاب ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ وہ خود بھی اسی کیٹیگری کا انسان ہے. اب یہ جو کام ہوا، آپ نے اگر توجہ دلائی تو یہ اداروں کے خلاف آپ نے پروپیگنڈا کیا. آپ جوتے کھاتے رہے، آپ جو مرضی پولیس والے کرتے رہے، خواتین کے ساتھ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہے. جیسے ہی آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ کے اوپر جناب پھیلنا اداروں کے خلاف سازش کا کیس بن جائے گا. یہ ہماری حالت ہماری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک کیس نہیں، یہ 2-3 عورتیں تھیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہوا. اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں تو چیک اپ بھی نہیں کروا سکتی. یہ امید سے تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے چیک اپ کراؤں. کیس تھا کہ اس کے خامند نے شاید چوری کی تھی، چوری اس نے کی، مارنا ان کو پولیس نے پولیس اسٹیشن لا کے شروع کر دی. اب ادارے جو مرضی کرتے رہے، کیونکہ ہماری عوام مار کھانے کی عادی ہو چکی ہے اور آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. آپ نے آواز اٹھائی تو وہاں پہ مصیبت بن جائے گی. اب یہی چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ جو ایئر چیف ہے جن کی آج کل بڑی دھوم ہے، بڑی عزت ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طرح کا کام سر انجام دیا. دوسری طرف کہہ رہے جی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے آپ اس کی عزت نہیں کرتے. وہ عزت کروا لیں گے آپ سے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ اس کی عزت نہیں کریں گے. ایک بندہ پکڑا بھی ہے فوج کے خلاف، اور بھی پکڑے ہوں گے جو باتیں کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہ ریاستی ادارے پرائیویٹ طور پہ بھی آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اب عثمان نے کہہ دیا کہ نواز شریف نے یہ سارا پروگرام بنایا تھا، ان کی نگرانی میں یہ آپریشن ہوا. اگر آپ یہ سوال اٹھا دیں پاکستان میں کہ یہ بی بی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ان کو گڑتی ہوئی جھوٹ کی دی ہوئی ہے، اور ان کے خون میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ نے سچ نہیں بولنا. جس دن آپ سچ بول کے اس دن آپ کی گوبختی آ جائے. یہ پورا جو بھی گینگ ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ جھوٹ بول رہی ہے تو اداروں کے خلاف والا کیس آپ پہ نہ بنے. یہ کوئی بھی جس طرح وہ ایک صاحب ہیں طور صاحب جو سعودی عرب سے آئے تھے 3-4 ماہ، اس عورت کی وجہ سے وہ جیل میں رہے. اس نے کہا اس نے میری ویڈیو بنائی، ویڈیو ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے، اصلی نہیں ڈالی، میرا مطلب غلط ڈالی ہے. تو یہ ہماری جو حالت بن چکی ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ مذہب کی طرف جو توجہ بنیادی تھی وہ نہیں دی گئی، اور یہ چیزیں سکھائی گئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا مودی بڑا غصے میں ہے، میں آپ بھی بتاتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا جی انہوں نے ہمیں آ کے تو بجائے اس کے کہ یہ ان دہشت گردوں کو پکڑتے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس اتنا تجربہ ہے 70-75 سال کا کہ تیری گورنمنٹ نہیں چلے گی کہیں. ہم تو گورنمنٹ گرا دیتے ہیں. شوگر کا گورنمنٹ جو 4 دن تیرے پاس باقی ہیں وہ گزار لاتے. ہم تو بڑے آپ کو پتہ ہے کہ تجربہ کار لوگ ہیں اس معاملے میں. یہ اقلیت جو پرابلم پاکستان میں بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے کس طرف جا رہے ہیں حالات. یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں، ایک کامنٹس ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے، اور ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جو احمدیہ سربراہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، ان کے غلط مشورے یا ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں وہ احمدی جو ہے وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکے، اور جس کی وجہ سے وہ ان حقوق سے محروم ہے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے ہر بندہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کا، اپنے مذہب کا، اور بھی کئی چیزیں جن کا انتخاب کرتا ہے. آپ اسے پابند نہیں کر سکتے. آپ کسی کو یہ پابند نہیں کر سکتے کہ میرا نام مبارک ہے تو نہیں جی آج سے آپ کا نام کوئی اور ہوگا. میں کہوں گا بھی آپ کو کیسے لینا دینا. آزادی کے ساتھ آپ اپنی چوائس کے مطابق، کئی لوگ اپنے نام بعد میں بھی تبدیل کر لیتے ہیں. میں یہ مثال دے رہا ہوں. تو آپ کسی کو یہ پابند نہیں کر سکتے کہ آپ کافر ہو، آپ فلاں ہو، آپ فلاں ہو. اور اگر آپ نے چلو جی ایک قوانین بنا بھی دیے پاکستان، تو ضروری نہیں ہے اس میں
کہ جس کے اوپر آپ نے یہ قانون لاگو کیا وہ بھی اپنے آپ کو اسی کے مطابق کہ نہیں ہاں جی جو قانون بنا میں اسی کے مطابق چلوں، کیونکہ یہ قوانین بنانے کا مقصد پارلیمنٹ کا ہے ہی نہیں ہے. جو بنیادی چیز ہے وہ نہیں آپ نے دیکھنی، آپ نے وہ دیکھنی جو قوانین بنے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ سوال نہیں اٹھانا کہ جن لوگوں نے قوانین بنائے ان کا کیا تعلق تھا ان قوانین کے ساتھ. اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا تو اپنے لیے پڑھنا ہے. اگر میں نے کوئی اچھا کام کرنا تو اپنے لیے کرنا، کوئی غلط کرنا تو وہ ظاہر ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سوال نہیں کسی نے کیا. ہماری پارلیمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کی جتنی عزت احترام بھٹو کے دور میں بھی تھا آج بھی تھا. آپ لوگ سارے چور کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. سارا دن آپ دیکھتے ہیں ان کے اوپر لعن طعن ڈالتے ہیں. یہ بھٹو کے دور میں بھی تھے، ان کے اوپر لعنتیں پڑتی رہتی ہے، بھٹو پہ بھی پڑتی رہتی ہے، ضیاء پہ بھی پڑتی رہتی ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ لعن طعن ہوتی رہتی. کیوں پھر لعن طعن ہوتی؟ اگر تو یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، تو پھر آپ ان پہ لعنتیں کیوں ڈالتے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں تھے. آج جو معاشرے میں جو ہمارے ملک کے ویسے بھی حالات ہے جو ان لوگوں نے کیا اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ جس حالت سے گزر رہی وہ بھی سامنے آ. اور یہ صاحب لکھ رہے تھے جی ووٹ ڈالنا چاہیے، بھی ووٹ نہیں ڈالتے، ان کی مرضی ہے، وہ اس چیز کو مانتے نہیں. ہاں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں مسلمان لکھو ہم ووٹ ڈالیں گے. آپ مسلمان نہیں لکھتے وہ ووٹ نہیں ڈالتے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ویسے بھی تو سارے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. یورپ میں بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. تو یہاں پہ کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے. جو صاحب کامرس والے تھے ان کو میں نے یہ جواب دیا. یہ جو پاکستان کا جھنڈا آپ دیکھتے ہیں، میں آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی اس بندے کی. وہ کہتا ہے یہ انڈیا کے جھنڈے میں 3 کلر ہیں، اور وہ بتا رہا تھا ایک مسلمانوں کا، ایک کرسچن کا، ایک ہندو عیسائیوں کا. وائٹ وہ جو ان کا اورنج سا ہے، اور گرین. تو وہ کہہ رہا تھا یہ پاکستان میں کیوں حالات ایسے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی یہ چھوٹا حصہ جو ہے یہ وائٹ جو ہے یہ اقلیت کا ہے، اور جو بڑا حصہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ جو ڈنڈا ادھر لگایا ہوا ہے سفید میں یہ گرین میں ہونا چاہیے تھا. باقی آپ سمجھ گئے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ اب کرو بھی آپ، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نا، اور یہ عادت میرا مناسب نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں ایسے کوئی قوانین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے حلفیہ بیان لیتے رہے کہ مسلمانوں کیا ہو یہ ہے وہ. اس چیز کا سوال وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پاکستانی ہونا چاہیے، پاکستانی بن کے قوم کی خدمت کرنی چاہیے. ایک صاحب اور بھی تھے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے جی یہ اس کو قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، اور جو قادیانی اس نے لفظ لکھا ہوا تھا وہ بھی اس کو لکھنا نہیں آ رہا تھا. یہ اس کی تعلیم کا معیار تھا. قادیانی لفظ نہیں اس نے درست لکھا ہوا تھا. وہاں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس جاہل انسان کو اس چیز کا بھی علم نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے تو میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے پوچھے کہ تمام لوگوں نے پاکستان میں قربانیاں دی، احمدیوں کی قربانیاں بھی پاکستان کے لیے میرا خیال ہے سب کے سامنے. احمدی جرنیل آج جن کے نام آپ نے کتابوں سے مٹا دیے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کے دلوں پہ لکھے ہوئے. احمدی وزیر خارجہ وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے، احمدی سیاستدان، ہر چیز کا پتہ ہے. مگر کیونکہ انتشار اور اتنا پھیلانے کے لیے اب موقع جہاں ملنا وہیں پہ جتنا کسی کے پاس دماغ ہے اتنی کارروائی اس نے ڈالنی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ڈال سکتا. تو مجھے اس کی لکھائی دیکھ کے پتہ چل گیا کہ بندہ کافی پڑھا لکھا لیکن حالات کا شکار ہے. تو ذرا ان لوگوں نے کیا ریسرچ کسی کے بارے میں کرنی جن کی یہ حالت. ناظرین، پاکستان ہم سب کا ہے، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں. ہاں جہاں پہ کوئی کمزوری نظر آتی ہے آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے بزدل کئی یورپ میں بیٹھ کے ہمیں بھی بتاتے رہتے ہیں
اور ایسے بزرگوں کی ہم بات نہیں سنتے۔ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانا ہمارے چینل کا فرض ہے۔ ایسے بزرگوں کو ہم بلاک کر دیتے، بیٹی پاؤ، کوئی بات چیز نہیں، کیونکہ جب آپ ایک چیز غلط دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، پھر آپ ایک زندہ لاش ہے، اور اس لاش کا نہ معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، نہ قوموں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی کو بھی فائدہ نہیں۔ تو جناب سچ بولیے، کوشش کیے، یہ دیکھ رہے ابھی میڈیا پوری جھوٹ بول رہی تھی، ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کو سچ پہ جو بھی پروگرام ہو وہ بتائیں۔ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، اس چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، مگر کل مجھے کسی نے لکھا ہے ایک ایسا سوال، وہ بڑی اہم شخصیت تھی، جب میں انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھایا تو کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ٹھیک۔ تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے، اب وہ دماغ ہوگا کسی کے پاس تو لڑائے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔